دیکھیں اس میں اس ملاقات میں جب چیزیں فائنل ہوں گی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں اعلامیہ کیا سامنے آتا ہے۔ اس وقت اگر دیکھیں تو 3 امپورٹنٹ ایشو چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نمبر 1 جو اس ٹائم ایشو چل رہا ہے وہ فلسطین کا ہے۔ فلسطین پہ پاکستان کیا موقف اختیار کرتا ہے اس ملاقات میں، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کی چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ وہ کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، متعدد دفعہ وہ پوری دنیا کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آج ہونے والی اس ملاقات میں دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر جو پہلے بیان دے رہے تھے اور آج اپنے بیان سے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یا دونوں کی ڈائمینشنز کچھ اور ہیں، یا دونوں جو ہے اپنا لاہ عمل کیا سامنے رکھتے ہیں۔ اطلاع تو یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کوئی بڑا جو ہے ان کو آفر کر سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان اس معاملے کو حل کرانے کے لیے میدان میں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا پہلو جو ہے وہ کشمیر کا ہے کہ کشمیر کے معاملے کو لے کر پاکستان کیا ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اطلاعات تو یہ آ رہی تھی کہ پہلے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں کچھ معاملات کشمیر کا بھی ذکر ہوا تھا، کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کو کس انداز میں آگے لے کے چلا جا سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا معاملہ اگر ہے وہ پاک بھارت جنگ کا ہے، کہ وہ پاک بھارت جنگ کے بعد خطے میں بھارت کیا جو ہے وہ پالیسیاں اپنا رہا ہے، اور ٹیرف کے والے سے امریکہ نے جو اقدامات کیے ہیں پاکستان اس میں کتنی مزید گنجائش لے سکتا ہے، سرمایہ کاری کے والے سے کیا اقدامات کر سکتا ہے، پاکستان پہ جو مزید جو سینکشنز ابھی تک ختم نہیں ہوئی اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہوگی، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سارے معاملے پر البتہ جو ہے وہ گفتگو جاری ہے اور اس ملاقات میں جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ لیکن اس ملاقات میں جو اسحاق ڈار موجود ہیں، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ، وہ کیونکہ جب ہم وہاں موجود تھے جب امریکی صدر جو خطاب کر کے جب نکلے اسلامی ممالک کے جو ہے سربراہان سے جب ان کی ملاقات ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو جب ان کو بتایا کہ یہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور نائب وزیر اعظم بھی ہے، تو پھر اس سے بات چیت ہوئی تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ وہ ملاقات کیا تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی کارکردگی کو سراہا ہے اور ان کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور ملاقات ہوگی، اور وہاں پہ یہ بات کنفرمیشن ہوئی تھی کہ پھر جس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جہاں معاشی لحاظ سے پوزیشن رکھتے ہیں کہ اس ٹائم کیا سٹینڈنگ ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو رکھتے ہیں کہ خارجہ سفارتی لحاظ سے خارجہ تعلقات کو بہتر بنانے کے والے سے کیا انہوں نے گزشتہ 1.5 سال میں اپنی پلاننگ کی ہے، جو ہے امریکہ کے کانگریس مینوں سے کیا اقدامات کیے ہیں۔ وہ تو ہم نے دیکھا کہ سید محسن رضا نقوی کا جو ہم نے کردار دیکھا، جو ہم نے ان کی پوزیشن دیکھی، وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی سفارتکاری کو ایک بہتر انداز سے لے کے چلے۔ وہ بطور وزیر داخلہ یہاں پر امریکہ میں آئے، کانگریس مینوں سے ملاقاتیں کی، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا، امریکہ میں لا کر دیگر ممالک میں لا کر محسن رضا نقوی نے پاکستان کا مقدمہ اتنے احسن انداز سے لڑا کہ آج عالمی سطح پر پاکستان کو سراہا جاتا ہے، اور پاکستان کی ان نکات کو محسن رضا نقوی نے سامنے رکھا جو ماضی میں کبھی ہم نے دیکھا کہ حکمرانوں نے وہ چیزوں کو سامنے نہیں لے کر آئے تھے، اور پاکستان کی جو معاشی سچویشن کو بہتر بنانے میں چاہے وزیر داخلہ ہے وہ محسن رضا نقوی، لیکن انہوں نے پورے پاکستان کا جو ہے وہ ہر پہلو سے معاملات کو عالمی سطح پر جو ہے وہ لے کر انہوں نے ڈیفینڈ کیا، بلکہ کانگریس مینوں سے مل کے، امریکن سے مل کے، اور ان کے سامنے ان کے سوالات، ان کے جوابات دیے، اور ان کو بتایا کہ پاکستان اس ٹائم کس پوزیشن پہ کھڑا ہے، پاکستان کے پاس کتنا پوٹینشل موجود ہے، پاکستان کے پاس کتنے جو ہے وہ معدنی ذخائر موجود ہیں، پاکستان مزید کن کن پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، پاکستان کے پاس SIFC ہے، کس طریقے سے سرمایہ کاروں کو یہاں پر لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ محسن رضا نقوی کا اپنا کردار ہے جس کو عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے۔ جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو کانگریس مین ان کو ملتے ہیں، ان سے پاکستان کے والے سے ڈسکشنز کرتے ہیں، وہاں سے ابتدا ہوئی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک عالمی اور طاقتی لحاظ سے ایک مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سید محسن رضا نقوی صاحب کے جو ہے وہ سفارتی لحاظ سے ملاقاتوں سے، کانگریس مینوں سے ملاقات کرنا، اور اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ملاقات ہوئی تھی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی تھی، تو اس وقت وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی یہاں پر موجود تھے، اور ملاقات کے تقریب کے بعد انہوں نے کانگریس مینوں سے ملاقات کی تھی، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا تھا کہ پاکستان کی حکومت اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرتی ہے، پاکستان کی افواج وہ کیا اقدامات کر رہی ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، ٹیکنالوجی پر کیا کر رہی ہے، سرمایہ کاروں کو لانے کے لیے کیا اقدامات
اقدامات کر رہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی تھی اس کے بعد کافی سچویشن تبدیل ہوتی دکھائی دی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاک بھارت والا معاملہ آ گیا اور اس میں ایک اور بڑی کامیابی ملی, جس کے بعد پاکستان درجہ بڑھتا ہوا ایک مین پوزیشن پر پہنچا, اور آج پاکستان ایک عالمی سطح پر جو ہے وہ مرکز بنا دکھائی دیتا ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بات کرتے تقریر کرتے وہاں پاکستان کا نام لیتے, وہاں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا نام لیتے, وہاں پاکستان کی کارکردگی, ان کی پلاننگ, انہوں نے جو پاک بھارت میں جو ہے ایکشن پلان جو سوچا, جو انہوں نے ذہنیت استعمال کی, جو انہوں نے مثبت پلان سامنے رکھا کہ بھارت کی مکمل ٹیکنالوجی کو فیل کر کے رکھ دیا, اس کی آج بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ عظیم شخصیت ہے سید آصم منیر, وہ اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ امریکی صدر کے پاس جو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا جو ان کے جو طریقہ کار ہے, یا ان کا جو ایک پراپر ٹیم موجود ہے, یا ان کا جو حاصل انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا جو سورس ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. وہ اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ انفارمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو سراہتے ہیں, ان کی ٹیم کو سراہتے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ان کی کارکردگی کو سراہتے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا حسن, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عرب ممالک کو اور کچھ مسلم ممالک کو جو ہے 21 نکاتی جو منصوبہ تھا وہ پیش کیا تھا, اور جو غزہ سے متعلق, پورے غزہ سے اور پھر فلسطین سے متعلق, مشرق وسطیٰ سے متعلق امن کے لیے, جس میں دیکھ سکتا ہوں کہ عبوری حکومت یا انتظام, جنگ بندی, فوجی انخلا, انسانی امداد اور استحکام فورس, غزہ کی تعمیر نو کے تحت جو ہے وہ بین الاقوامی نگرانی, یعنی کہ جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ وہ اسرائیل سے لے کے غزہ کو امریکہ کو دے دے, پھر امریکہ جو ہے وہ اس پر انویسٹ کرے اور پھر تعمیر نو کرے. حسن, اچھا ٹھیک ہے حسن, یہ سوال میں آپ کی طرف دوبارہ لے کر آؤں گا. یہ جو تازہ کچھ تصاویر ہمیں موصول ہوئی ہیں وہ ناظرین تک پہنچا رہے دنیا نیوز کی اسکرین پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشگوار ماحول میں, خوشگوار موڈ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی. فیلڈ مارشل سید آصم منیر موجود ہیں, جے ڈی وینس جو کہ امریکی نائب صدر موجود ہیں, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف موجود ہیں. یہ اہم ملاقات